کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اللہ، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے گی۔ ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے۔ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے۔ بھائی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے، ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا، میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے۔ جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا، تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا۔ ماں کو غیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے۔ ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو، ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے، نہ مذہب کی غدار ہو سکتی
ہے, تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان. یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے, خوشخبری لے کر آئے, سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے. ماں کو سلطان نے کہا, ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے, مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. ماں نے کہا, بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے. میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی, باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی, ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا, کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر, کوئی غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوتا تھا, کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا, کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا, کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا. آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی, بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے. جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے, جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے. اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی. سائنس کی ایک بات کر دوں, آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے, اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی. میری بہنوں اس لیے توبہ کر لو. پھر اس کے بعد اب جلدی جلدی پڑھوں. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آ رہی. پاخانہ سمجھ گئے نا, جن کے بدن سے جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹ رہے. ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں, یہ زنا کرتے تھے دنیا میں. آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے. آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں, آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے. آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن بات ہوتی ہے. حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے. اب زیادہ وقت نہیں, بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا. 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, 10 سال پہلے یہ حال تھا, اب کیا حال ہو رہا ہوگا. اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی, سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی, پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی, اس نے اس کے ساتھ کر دی, اس نے اس کے ساتھ کر دی. یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں. وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا. وجہ ایک بات, عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی, مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. میرے بھائی یاد رکھنا, اسلام عورت سے مصافحہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یاد رکھیے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو, اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو. اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں, عزت آپ چاہتے ہو, حفاظت چاہتے ہو, عورتیں پردہ کریں. کس سے میرے بھائی, جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے, خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے, پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے, دیور سے پردہ کرنا فرض ہے, جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے. افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا, آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام
کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو، کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس میں سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی۔ ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے۔ ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو، بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے؟ تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو۔ اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے سنگھار ضرور کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، گھر میں رہنے کے لیے کرو، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے کرو۔ شادیوں میں جانا کون سی بات ہے؟ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ زنا پہ کنٹرول چاہتے ہیں، شادی میں ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے۔ احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو، کیا کہنے کیا کہنے کیا منع کر دو۔ ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتی اپنی عورتوں کو، تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا بات ہے؟ نکال دو یہ سب معاملات۔ یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں۔ کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے، عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اسی میں لڑکے لڑکیوں کے رابطے ہو جاتے ہیں۔ میں کھل کر کے بات کرنے کا عادی ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا نا بھائی۔ اگر سب لوگ ڈریں گے جھجکیں گے تو پھر بات کیا ہوگی؟ حق ہے حق آپ ہے۔ کو برا، لوگوں کو گناہ کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو ہم گناہ سے روکنے میں کیوں شرم کرنے لگے؟ کیا کہنے جو سچائی ہے وہ ہے، یہ شادیاں سبب بنتی ہے کانٹیکٹ جوڑنے کا۔ یہ شادیاں سب، ہر شادی نہیں لیکن یہ اوپن ماحول ہم دیکھ رہے ہیں ہر شادی میں۔ یہ ہمارے یہاں تو اور برا حال ہے، مہاراشٹر، ممبئی کے، ناسک وغیرہ کے، سورت، گجرات، یہ سب کے علاقوں میں تو دلہن کو لا کر کے اسٹیج پہ بٹھانے آج کل۔ پاکستانی سیریلوں کا بھوت اتنا سوار ہے کہ اس میں جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے کہ پاکستانی سیریلوں کا پڑھا؟ کس کے امتی ہو؟ شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لعنت ہو ان پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر۔ بیٹی کو دولہا بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے، پہلے سارے باراتی اس سے مسافر ہیں۔ یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ بربادی ہے۔ جس شادی میں دلہن پہ پہلے لعنت برسے اس پہ رحمت کب برسے؟ جس کو شوہر کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو گرافر کا ہاتھ لگے، اپنی شادیوں میں ویڈیو بنواتے ہو نا، وہ ویڈیو گرافر ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ادھر ہاتھ کر ادھر، دولہے کا ہاتھ بعد میں لگ رہا ہے، پہلے وہ ویڈیو کیمرے والے کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا غیرت ہے۔ اور سب شوق سے، بہت معافی کے ساتھ، بہت اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کیمرے ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ مذہبیت صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، صرف کرتے اور جبے اور امامے کا نام نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا التقوی ہاں ہونا۔ مذہبی ہونے کی پہچان تو اصل پہچان شادی اور میت ہی میں ہوتی ہے، ورنہ اسٹیج پر تو سبھی مذہبی بنتے ہیں، جلسوں میں تو سبھی مذہبی بنتے ہیں۔ اگر کسی کو چیک کرنا کہ کتنا مذہبی ہے، اس کے بیٹے کی بارات دیکھ لو۔ ہم کو عنوان دیتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو،
جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو، مولانا جیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو. بتائیں کون کنٹرول کرے گا؟ بولے نہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے. بڑا آیا بیوی کا فرما بردار. سالن میں نمک زیادہ ہوا تو بیوی کو 3 تماچے لگا کے چپ بٹھا دیا، اور برات اور شادی کے موقع پہ بیوی کے فرما بردار بن جاتی ہو. اور میری امی نہیں مان رہی ہے، اور میری بہن نہیں مان رہی ہے، اتنے فرما بردار ہو. آج یو پی، بہار، بنگال اور بہت سارے ہمارے اس ریاستوں میں 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تمہاری ظالمانہ رسموں نے، جہیز کے ڈیمانڈ نے، جہیز کی مانگ نے ان بچیوں کو مرتد ہونے کے دروازے تک پہنچا دیا ہے. صرف جلسوں کے اندر درد بھری تقریر کرنے سے کنٹرول ہوگا؟ اٹھتے کیوں نہیں جہیز کے خلاف؟ مانگ کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی. جلسے میں سب کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک تار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سمجھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں چاہتا. تو نے بیٹی دی ہے، میرے لیے بہت خیر ہے. وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی. اے مولانا جہیز سنت ہے. میں نے کہا فرض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. روزانہ 5 وقت فرض چھوڑ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. داڑھی کا واجب تجھے سجائی نہیں دیتا. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والی سنت تجھے سجائی نہیں دیتی. پیٹ پہ پتھر باندھنے والی سنت تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی. یہ جہیز کی رقم لینا ہی تجھے. اور میں کہتا ہوں مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے، کوئی جہیز لینا دینا کچھ سنت نہیں، کوئی سنت نہیں ہے. میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا. لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں. وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے. اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا، نہیں تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا. لیکن یہ میرے دل کا درد ہے. کوئی جہیز سنت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا، علامہ احمد نعیمی نے بیان کیا، میں نے کہا وہ بالکل صحیح بیان کیا، بالکل صحیح بیان کیا. ہم الٹا سمجھ گئے. سن لیں، کوئی جہیز سنت نہیں. نمبر ایک آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اتنا سن سکتے ہیں نا. ایک عنوان اور باقی 5 منٹ اس پہ بولوں گا، پھر ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں. سن لیجئے، آپ توجہ کر لیں. وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی. درد دل کی طرف بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی. ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں بھائی. ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں بھائی. پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی. اور یو پی میں بھی وہ شہر، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ کو، وہ شہر جس میں علماء مشائخ کی بڑی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا. آج ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے. بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی. ذرا سوچو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی، گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی. قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے، او ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایانی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی. تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بری باتیں کی. جب تک کہ لین دین اور مانگنے، بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے، یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے. یہ میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے. رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں داخل. وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی. جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائیں امتی کے، تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور کتنا بے چین ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن ہم نہیں سدھریں گے.
جلسے اصلاح معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو گے. سن لیجئے. آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر لوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں, توجہ سے سن لیں. یہ بات نہیں کریں بھائی, 5-10 منٹ کا ٹائم دے دیں بس. سارا مجمع سن رہا ہے, 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو, تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی, 4 تھی. ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی. جو کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہوں, ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے, اس کو چومو تو اس کو بھی چوم لو, اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو, برابری کرو. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا. زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ یہ بتانا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں. تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ, بتاؤ. صدیق اکبر نے اپنی کون سی, جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی, جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے. یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی, اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھ رہی, صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ رہی. پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے بس. جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول کی. پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا. اب بتاتا ہوں. دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا, حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. مولانا روم نے صحیح لکھا, مفتی احمد یار خان نے صحیح لکھا, ہم نے غلط سمجھا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں. 25 سال تک اسی گھر میں رہے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے. تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں. تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں, ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں. تو گئے چچا کے گھر, کا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں, ان کو پال لیں, آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا. کبھی ایک کام کرو, جعفر اور علی کو لے جاؤ, باقی میرے پاس رہنے دو. عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ. تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے, اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے. سبحان اللہ. یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں, بچپن سے پلے گا, بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا, اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر. تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر. کھلایا نبی نے, پلایا نبی نے, جوان کیا نبی نے. تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے. اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا. پلے تھے یہیں, بڑے تھے یہیں, تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمہ کرم پر تھا, ہے نا. تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا. گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا. تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا,
جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا. میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے. کیوں دیتے؟ کیونکہ پالا انہوں نے نا, بڑا کیا انہوں نے نا, بلند کیا انہوں نے نا. تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا. نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا. تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو. اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے, میں ضد نہیں کرتا, اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا, نبی نے تو جہیز عطا کیا. تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمے پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے, وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے. عورتوں سے دور رہو. آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے. اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو, اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو, ان کو نہ دیکھو, اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو, تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا, تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا, اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے, نہیں. امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے, اپنی بیویوں کو بچانا ہے, اپنی بہنوں کو بچانا ہے, پاک دامن رہو, توبہ کر لو. اور ایک بات اور عرض کر دوں, پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں. اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے. صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے. صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں, ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں, وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے جاتے ہیں. پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی. میرے بھائیوں توبہ کر لو, بربادی سے بچ جاؤ گے. اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا, ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے, نماز نہیں پڑھتے تھے. آج 95% لوگ نماز نہیں. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ مت اٹھانا. حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو گے, لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی. مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس. عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے, کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حق ہے, حق ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف.
جب सुभान फजर की अल्लाह। 2 रकात सुन्नत की बरकतें ये है तो फर्ज की बरकत क्या होगी। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, अपने मसाइल का हल ना जलसों में, ना कॉन्फ्रेंसों में, ना सियासी लीडरों की तकरीरों में है। अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में था, आज भी अल्लाह की बारगाह में है। तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजान के कलिमात नाजिल किए महबूब पर, क्या है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो लोग कहेंगे ना, नमाज की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, हय्या अलल फलाह, तो कामयाबी मिलेगी। ये फलाह अरबी में इतना जामे है कि इसको तशरीह करते जाइए जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फलाह का मतलब मुकम्मल नहीं हो सकता। दुनिया की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, हश्र की कामयाबी, यहाँ की कामयाबी, वहाँ की कामयाबी, उम्र की कामयाबी, मौत की कामयाबी, हयात की कामयाबी, सेहत की कामयाबी, दौलत की कामयाबी, ख्यालात की कामयाबी, हर कामयाबी को समेट लेता है फलाह। मेरे भाइयों, नमाज की तरफ आओ, और नमाज की तरफ नहीं आओगे, आखिरी बात, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, बहुत वक्त हो गया, एक रिवायत सुन ले। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन शाकिरी फरमाते हैं अपनी किताब में, सुनिए, अल्लाह के रसूल का दौर है, ध्यान से, एक बस आखिरी बात याद रख ले। 10 मिनट लगता है नमाज के लिए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल का जाहिरी दौर है, हर दौर तो मेरे महबूब का है, मेरे आका का है। ये फरमाया, महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, फरश वाले अरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। हर दौर महबूब का दौर, लेकिन जाहिरी दौर, उसमें एक नौजवान मदीने मुनव्वरा में रोते रोते आया। हुजूर की आदत करीमा थी, अल्लाह के रसूल किसी को रोता हुआ देखता है तो तड़प जाते, बेचैन थे। हुजूर किसी का दर्द और दुख नहीं देख सकते थे, बहुत नरम दिल थे मेरे आका। फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहू फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, हुजूर को अल्लाह ने बड़ा नरम दिल बनाया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हुजूर बड़े नरम दिल। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो जानवरों की और हत्ता के अपने दुश्मनों की तकलीफ ना देख सकें, वो अपनी उम्मत की तकलीफ कैसे देखते। एक जवान को रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और बेचैन होकर पूछा, ए जवान, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है। वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हम देहात में रहने वाले लोग हैं आका। ध्यान से सुनना, मेरी गुफ्तगू के इख्तितामी लम्हात हैं, बस इसी पे बात पूरी हो जाएगी। कुछ याद रहे ना याद रहे, इसको याद कर लेना। वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर हम देहात के रहने वाले लोग हैं, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा का इंतकाल हो गया, ना कोई नहलाने वाला है, ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कफन पहनाने वाला है, ना कोई कब्र में उतारने वाला है, ना कोई जनाजा पढ़ने वाला है। या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं। मेरे आका ने मजमे पे नजर दौड़ाई, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम से कहा, अबू बकर उमर, जाओ इसके गांव में जाओ और जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा पढ़ो, दफन कर दो। ये दोनों बुजुर्ग गए। जब गए तो जैसे उसके बाप को नहलाने के लिए कपड़ा हटाया मैयत से, तो क्या देखा कि उस जवान के बाप का चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह। बोलो माज़ अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़ अल्लाह। अल्लाह की पनाह, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मेरे भाई, जीते जी कितने भी जतन कर लो, लेकिन मरने के बाद आमाल की वजह से चेहरे बदलते हैं। ये तो रसूलुल्लाह की निस्बत का असर है कि दुनिया में नहीं बदलते, लेकिन कब्र में तो बदलेंगे, हश्र में तो बदलेंगे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे आमाल बेहतर रखे, अल्लाह हमसे नाराज ना हो, उसका महबूब नाराज ना हो। मेरे भाइयों, दिल के कानों से जरा सुनो, रसूलुल्लाह के दौर का इंसान है, उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम दोनों रोने लगे और रोते रोते उन्होंने एक कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो सूअर की तरह हो गया, इसका चेहरा तो काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाए, इसको कैसे कफन पहनाए, इसका जनाजा हम कैसे पढ़ें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो मेरे आका खुद सहाबा को साथ में लेकर आए, इबरत वाला मंजर देखे और सहाबा को दिखाएं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी मैयत से चादर हटाई, चेहरे को देखा, काले सूअर की तरह था। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। फिर मेरे आका ने दुआ की, ए अल्लाह, इसका चेहरा दुरुस्त कर दे,
اس کا چہرہ صحیح کر دے، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. حضور کا دعا کرنا تھا. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی، کسی نے چپکے سے کہا ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے، غسل سے پہلے، ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے. جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا، اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد، تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا، غسل کے بعد، کفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا. پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا اے جوان یہ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے، اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح ہو رہا ہے. اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ سارے نیک کام کرتا تھا، بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا، پھر فرمایا اے میرے صحابہ، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا. اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے، ہم شادی میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہمیں شرم آتی ہے. اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ، کسی کو کبھی برس نہ ہو، سفید داغ نہ ہو، لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی بری بات نہیں، بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے، لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے، آنا جانا بند کر دیتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے، اگر پھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے، بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پھنسی لے کر نہیں جا سکتے. میرے بھائی جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا، کالے سور کی طرح، تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور پھر سوچو جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی، دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، بیوی کو ٹائم دیتے ہو، بچوں کو ٹائم دیتے ہو، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. میرے بھائی جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ نماز کے پابند بنو، ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے. آپ کو منظور ہے؟ آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. بولو سب توبہ کریں گے؟ آج سے سب آج سے توبہ کریں گے؟ بولو سب نماز کی پابندی کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے. ہو سبحان. انشاءاللہ. یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے، اٹھا کے رکھو تھوڑا. مجھ سے وعدہ نہیں کرو، یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو. ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے. نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں کر سکتے. اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے. نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے. اور بھی بات ذہن میں آتی ہے لیکن اب بات میں بہت
لمبا وقت لے چکا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، نہیں کرتے کرتے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 1.5 گھنٹہ لے لیا. بس دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.